سب سے خاص جو کی پوسٹ تھی آپ کی وہ کون سی تھی جس میں کام کر کے آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ یہ کامیابی کا ایک سفر تھا اور یہ پاکستان کی خاطر تھا. کیا سوچ کے پھر آپ نے فارن سروسز کو جوائن کیا؟ بہت اچھی سروس سمجھا جاتا ہے جس میں فارن سروس بھی شامل ہے, تو اس وجہ سے میں گیا تھا. بادل ناخواستہ گیا تھا, لیکن جب چلا گیا تو دل لگا کر کام کیا. سر, سیاست میں آپ نے 5 سال گزارے, کیسا تجربہ رہا؟ میرٹ کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور جو سیاستدان یا سیاسی حلقوں کی مداخلت کو ختم کیا. بس آج کے ہمارے مہمان شخصیت اس لیے بھی ایکسکلوسیو ہیں کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے بہت سا کام کیا ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے طور پر بھی اپنی کافی سارے خدمات سر انجام دی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مختلف انٹرنیشنل لیول پر مختلف ممالک کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کر چکے ہیں. چائنا کی بات کی جائے, امریکہ کی بات کی جائے, نیدرلینڈ کی بات کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بات کی جائے کہ وہ پولیٹیکل کیریئر میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آج کل ایک نجی تعلیمی ادارے میں پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں سردار مسعود خان صاحب کی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر, آپ نے اتنی جگہوں پر پاکستان کے لیے اتنا سارا کام کیا. آج کل آپ ایک نجی تعلیمی ادارے کے ساتھ ہیں, ان کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کریں. اتنا یادگار سفر ہے آپ کا پاکستان کے لیے. سب سے خاص جو چیز تھی, سب سے خاص جو کی پوسٹ تھی آپ کی وہ کون سی تھی جس میں کام کر کے آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں. کیسر رفیق صاحب کی ان کا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے ڈسکور پاکستان, اور ڈسکور پاکستان نے اب تک جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے لیے آپ اور یہ فاؤنڈرز جو ہیں مبارک کے مستحق ہیں. تھینک یو سر. تو آپ نے میرے سفر کے بارے میں کہا, ہاں لمبا سفر رہا ہے اور بعض اوقات کٹھن رہا ہے, لیکن یہ کامیابی کا ایک سفر تھا اور یہ پاکستان کی خاطر تھا. آزاد کشمیر سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اقوام متحدہ نیو یارک واشنگٹن میں اس کا اختتام ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں, خوشی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. سر, اگر آپ کے ارلی کریئر کی بات کی جائے تو بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے صحافت سے بھی اپنے کریئر کا آغاز کیا. آپ ٹی وی اینکر کے طور پر بھی کام کرتے رہے. اس کے حوالے سے بتائیے گا, بیک گراؤنڈ میں تعلیمی قابلیت کیا تھی اور کیا سوچ کے پھر آپ نے فارن سروسز کو جوائن کیا؟ دیکھیے, میں جب طالب علم تھا اسی وقت میں نے صحافت کا آغاز کر دیا تھا. میں ایک کالم لکھا کرتا تھا اس زمانے میں یہاں کے ایک انگریزی اخبار میں, جسے وہ اسٹوڈنٹس کالم ہوتا تھا. تو اس میں پاکستان ٹائمز اس وقت ایک اخبار ہوتا تھا, اب وہ شاید موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ریڈیو سے میری بہت طویل عرصے تک وابستگی رہی, یہاں تک کہ جب میں فارن سروس میں چلا گیا تھا اس وقت بھی میں خبریں پڑھتا رہا انگریزی میں. اور ٹیلی ویژن جو ہے, پاکستان ٹیلی ویژن میں میں نے اینکر کے طور پر کام کیا ہے, پرائم ٹائم اینکرنگ کی تھی. تو یہ بڑا دلچسپ سفر رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریڈیو سے بالخصوص آواز کا اتار چڑھاؤ, صحیح تلفظ اور اپنی بات اور مفہوم کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ میں نے وہیں سے سیکھا تھا. کسی حد تک میں کامیاب رہا ہوں, لیکن اس کے بعد جب میں دفتر خارجہ میں گیا, فارن سروس میں گیا, تو میرا یہ رابطہ منقطع ہو گیا. لیکن یادیں اب بھی موجود ہیں, اور جب بھی میں آپ کی طرح لوگوں سے ملتا ہوں, میڈیا کے لوگوں سے ملتا ہوں, تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. سر, آپ جس طرح بتا رہے ہیں صحافت بھی کی, کالم نویسی بھی کی آپ نے ریڈیو میں بھی کام کیا. اس کے بعد کیا سوچ کے آپ نے فارن سروسز کو جوائن کیا تھا؟ واٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ, اور یا آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے اسی کو پرسو کرنا آگے؟ میں ارادتاً داخل نہیں ہوا تھا فارن سروس میں, یوں سمجھیے کہ بھٹک گئے تھے. ورنہ یہ ہے کہ ہم صحافت جاری رکھتے, کو ادب سے شغف تھا تو کوئی ادبی تخلیقات کرتے, یا یہ ہوتا کہ کوئی لا کرتے, لا پریکٹس کرتے, سیاست کرتے. سیاست میں نے کی بہت دیر بعد, تقریباً ایک سفر جو ہے سفارتکاری کا اسے طے کرنے کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں ایک مقابلے کے امتحان میں اچھے مارکس کے اوپر کامیاب ہو گیا, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں نے کہا چلیں فارن سروس میں. کچھ خاندان کی طرف سے بھی دباؤ تھا, اور سول سروس کو آج تک, پاکستان کی سول سروس کو آج تک بہت اچھی سروس سمجھا جاتا ہے جس میں فارن سروس بھی شامل ہے. تو اس وجہ سے میں گیا تھا,
فورن سروس میں بادل ناخواستہ گیا تھا، لیکن جب چلا گیا تو دل لگا کر کام کیا. زبردست. سر آپ نے اگر آپ کی فورن سروسز کی بات کی جائے پاکستان کے لیے تو بڑی کی پوسٹ پہ کام کیا، ترجمان دفتر خارجہ بھی رہے، امریکہ میں آپ نے کام کیا، چائنا میں پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو رہے، یونائٹڈ نیشن میں آپ نے مستقل سفیر کی حیثیت سے کام کیا. کیا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ لائک آپ نے اتنے ممالک میں کام کیا تو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو فیل ہوا ہو کہ یہاں پر کام کرنا تھوڑا مشکل ہے بٹ آپ نے اسے اچھے سے مینیج کیا؟ نہیں، مجھے کام کبھی بھی مشکل محسوس نہیں ہوا. یعنی پاکستان کی چیلنجنگ کہہ سکتے ہیں اس کو. جی چیلنجنگ کر سکتے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس دور میں میں نے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دیے اس میں پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں بہت قدر و منزلت تھی، اور پاکستان کی آواز توانا آواز تھی، مضبوط سمجھی جاتی تھی، اور پوری بین الاقوامی باقی اقوام جو تھی، اقوام عالم، وہ پاکستان کی عزت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کا اچھا خاصا سفارتی دبدبہ ہوتا تھا. لہٰذا میں خوش قسمت بھی رہا ہوں کہ اس دور میں مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اور جب فرض کیجیے امریکی تھے یا برطانوی تھے، یورپین جو ڈپلومیٹس تھے، وہ جب بہترین سفارتکاروں کی یا بہترین سفارتکاری کی فہرست مرتب کرتے تھے اس میں پاکستان کا نام شامل ہوتا تھا. جو پاکستان میں ایک چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آسانی سے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی دفتر خارجہ کی ذمہ داری ہے یا یہ سفارت خانوں کی ذمہ داری ہے. اصل میں جو سفارتکاری ہے وہ پوری قوم کی، پوری ریاست کی، پوری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں حکومت، اپوزیشن سب مل کے سفارتکاری کرتے ہیں. پھر ہمارے ہاں یہ ایک عام طور پہ غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ سفارتکاری جو ہے وہ چند مخصوص امور سے متعلق ہے. مثال کے طور پر جو ہے نیوکلیئر معاملات ہوئے یا کشمیر ہوا، یا اس کے علاوہ آپ کی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں یا چین یا امریکہ یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں، سیاسی روابط ہیں. اصل میں جو سفارتکاری ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں معاشی سفارتکاری، اس میں ثقافتی سفارتکاری، اس میں تعلیمی سفارتکاری، یہ سارے کے سارے اجزاء بہت ہی اہم ہیں. اور میں سمجھوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں ڈسکور پاکستان، یہ بھی ایک سفارتکاری ہے کہ آپ پاکستان میں سیر و سیاحت کو، کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے اور پاکستان کا دنیا بھر میں صحیح امیج اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک سفارتکاری ہے، اور اس کے لیے جو بھی آپ کاوشیں کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو سر فار یور کائنڈ ورڈ. سر سفارتکاری آپ نے کر لی، صحافت آپ نے کر لی، کالم نویسی آپ نے کر لی، سیاست آپ نے کی. آپ 27ویں صدر کے طور پر آزاد جموں کشمیر میں کام کرتے رہے. کیا آپ نے اس ٹائم میں کیا سوچ کر سیاست کو جوائن کیا تھا؟ اصل میں نے تو نہیں سوچا تھا، لیکن یہ بھی حادثاتی طور پر نہیں، حادثاتی نہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے کہا گیا، مجھے ایک بڑی جماعت نے یہ کہا کہ ہم تمہیں صدر کے لیے نامزد کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے میری رائے لی. جب میں نے اتفاق کیا تو اس کے بعد انہوں نے حسب وعدہ نامزدگی کی اور میں منتخب ہوا 27واں صدر آزاد جموں کشمیر کا. تو بڑا دلچسپ تجربہ تھا. وہاں جانے کی دو وجوہات تھی. ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے چنا وہ میرے جو ہے پاکستان کے لیے خدمات سے واقف تھے. خود میں ان کی بھی کہوں گا کہ ان کی بڑی فراخ دلی تھی کہ انہوں نے، لوگ اس کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، لیکن مجھے انہوں نے بغیر کسی تگ و دو کے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا. دوسری بات جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے میرا تعلق ہے. بالکل. تو وہاں آپ صدر بننے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، یا وہاں جو اسمبلی ہے ہماری اس کا رکن بننے کے لیے آپ کو آزاد کشمیر کا شہری ہونا ضروری ہے. آپ کی سکونت، مستقل سکونت وہاں ہونی چاہیے. تو یہ دو اسباب بنے جس کی وجہ سے میں صدر بنا. اور تیسری چیز جس کا میں اضافہ کروں گا وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اور مختلف فورمز میں، وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہو یا اس کے علاوہ
نان الائن موومنٹ ہو، جہاں بھی ہمیں موقع ملا بین الاقوامی فورمز میں ہم نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے. تو یہ میرا خیال 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے پوری قوم نے یہ شرف بخشا کہ میں آزاد کشمیر کے صدر کی حیثیت سے 5 سال تک اپنی خدمات سر انجام دے سکوں. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے سیاسی کیریئر سے لے کر سفارتکاری تک کے بہت سارے دلچسپ واقعات ہم سن رہے ہیں. ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کا وقت ہوا ہے، اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو کہوں گی خوش آمدید. سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھاتے ہیں. سر، سیاست میں آپ نے 5 سال گزارے، کیسا تجربہ رہا؟ کیا کیا کام کرنے کا موقع ملا؟ کیا کرنا چاہتے تھے جو آپ نے سوچا کہ میں اب اگر اس جگہ پر آ گیا ہوں تو مجھے یہ کام کرنے ہیں؟ اصل میں تعلیم کے فروغ کے لیے اور خاص طور سے جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے فروغ کے لیے میں نے کام کیا اور ہم کامیاب ہوئے. آزاد کشمیر میں ہمارے پاس 5 جامعات ہیں اور اس میں ہر قسم کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز، نئی ٹیکنالوجی ساری کی ساری وہاں پڑھائی جاتی ہیں. تو ہم نے وہاں میرٹ کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور جو سیاستدان یا سیاسی حلقوں کی مداخلت کو ختم کیا کیونکہ اور اساتذہ کی عزت کو بحال کیا. اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں ان تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے قوم سازی کرنی چاہیے اور ایک ہی زنجیر میں سب لوگوں کو پرو دینا چاہیے. وہ کشمیری ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے ہوں یا خیبر پختونخوا کے ہوں، ایک ہی لڑی میں ہمیں پرونا چاہیے. ایک ہی زنجیر، ایک ہی تسبیح ملک کے لیے. بالکل، بغیر کسی تفریق کے. سر، اتنے سارے شعبوں میں کام کر لیا، سب سے زیادہ جو بہترین تجربہ رہا وہ کس چیز میں رہا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کی جو مختلف جرنیز رہی ہیں آپ کی؟ 3 چیزیں. پہلی یہ کہ پاکستان کی خدمت کی. یعنی میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جتنی خوشی آپ جب پاکستان کا دفاع کر کے پاکستان کے اہم ترین مفادات کا دفاع کر کے جو خوشی ہوتی تھی بین الاقوامی فورمز میں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں جب جنیوا میں تھا یا نیو یارک میں تھا تو مجھے لوگوں نے بڑی بھاری ذمہ داریاں تفویض کی. مثال کے طور پر انٹرنیٹ گورننس کے سلسلے میں، مثلاً مائیگریشن کے سلسلے میں یا بایولوجیکل ویپنز کے سلسلے میں جو ہے وہاں ایک فورم موجود ہے. تو اس میں پوری یا سیکیورٹی کونسل میں، تو اس میں بین الاقوامی برادری جو تھی، مطلب جو 193 ممالک ہیں، ان کی قیادت کا موقع ملا اور بعض اوقات سال بھر یہ موقع ملا. اور جب ہم آغاز کرتے تھے تو یہ سارے 10 غریبہ ہوتے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے. تو مجھے یہ کامیابی محسوس ہوئی کہ جب ہم ان میں اتفاق رائے پیدا کرتے. مجھے بحیثیت صدر آزاد جموں کشمیر مقدمہ کشمیر پیش کرنے کا موقع ملا. میں دنیا کے تمام فورمز میں گیا، بڑی پارلیمنٹس میں گیا، یورپین پارلیمنٹ میں گیا، US کانگریسمن اور سینیٹر سے ملا. اس کے بعد یہاں جو یونائٹڈ کنگڈم میں ہم وہاں ان کے ہاؤس آف کامنس میں گئے، ہاؤس آف لارڈس میں گئے، وکالت کی اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہے اس سے دنیا کو آگاہ کیا اور انصاف مانگا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں میں کہوں گا کہ اس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی. صحیح. سر، انٹرنیشنل فورمز پہ آپ نے بہت کام کیا اور ٹریولنگ بہت زیادہ رہی. فیملی لائف آپ کی کس طرح سے گزری؟ کبھی آپ کو متاثر ہوتی نظر آئی؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادہ توجہ جو ہے اپنے پیشے کے اوپر دی اور سفارتکاری کے اوپر دی. تو اگر آپ میری بیگم سے پوچھیں گی یا بچوں سے پوچھیں تو وہ ضرور شکوہ کریں گے کہ میں اتنا وقت نہ دے سکا جتنا ان کو دینا چاہیے تھا. اور اس کا مجھے افسوس ہے اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں. جس کو کہتے ہیں لائف ورک بیلنس جو ہے اسے متوازن رکھنا چاہیے. کام اور خاندان کو، اور خاندان آخر میں جو ہے آپ ساری دنیا میں گھوم کے آئیں، لوٹ کے آپ کو اپنے خاندان کے پاس آنا پڑتا ہے. تو اس کا تھوڑا سا افسوس ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا، اسے دوسرے زاویے سے دیکھوں گا کہ میری بیگم نے اور میرے بچوں نے میری ہمیشہ اس سلسلے میں مدد کی ہے، میرا ہاتھ بٹایا، وہ میری سپورٹ کرتے رہے ہیں. گریٹ. یہ سپورٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. سر،
آپ کی ہابیز کیا ہیں ابھی؟ جس طرح آپ ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ ہیں، ان کی پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہابیز ہیں؟ کس طرح سے اپنا ٹائم گزارتے ہیں؟ بہت کم میرے شوق ہیں. ایک کبھی کبھار جو اچھے پارکس میں واک کرتا ہوں. تو کچھ عرصہ پہلے تک میں ہائیکنگ کیا کرتا تھا. تو دوسرے یہ ہے کہ کتابیں پڑھنا اور جو ہے کوئی اچھی فلم دیکھ لینا. کتابیں پڑھنا، اچھی کتابیں، معیاری کتابیں پڑھنا، یہ میرا شوق ہے. زبردست. سر لاسٹ کوشچن اباؤٹ ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل، کیا کہنا چاہیں گے ڈسکور پاکستان ٹی وی کے لیے؟ سیر و سیاحت کا فروغ، کھیلوں کا فروغ، اور دوسرے یہ کہ پاکستان کی صحیح شبیہ امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا. تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں دنیا بھر میں گیا ہوں، ان کے بڑے چھوٹے شہروں میں گیا ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں ہے، جس میں قدرتی مناظر اور اس کے علاوہ جھیلیں، پہاڑ، ریگستان، جو چیز آپ کو چاہیے وہ پاکستان میں. دریا، اس کے بعد جو ہے یہاں کی کوزین. لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے، جب میں واشنگٹن میں ہوتا تھا، ابھی جو میرے جو گزشتہ سال ختم ہوا میرا سفارتی دور باحث سفیر، تو اس میں وہاں جو بھی اجتماعات تھے ان کو میں کہتا تھا کہ سب سے اچھے لوگ، سب سے اچھی چیز جو پاکستان میں سیر و سیاحت کے حوالے سے وہ اس کے لوگ ہیں. مہمان نواز، خوش اخلاق. سر بہت شکریہ فار یور کائنڈ ورڈز فار ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل اینڈ فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. شکریہ. سو ویورز، آج کے ڈسکور پاکستان ایکسکلوسو میں ہماری مہمان شخصیت تھی سردار مسعود خان. سیاست کر لی، صحافت کر لی، سفارت کاری کر لی، دنیا گھوم لی، اور وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم کچھ خوبصورت واقعات ان کے نہیں سن سکے. گو کہ ایک اچھی خبر یہ دی ہے کہ ان تمام واقعات کو اب آنے والے دنوں میں ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے لے کر آئیں گے. تو ہمیں ان کی اس کتاب کا یقینی طور پر انتظار ہوگا. یقینی طور پر آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.